ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے پروگرام کے اندر کہ 2024 اپنے اختتام پر ہے اور 2025 شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 2024 کا سال ایک ایسا سال رہا ہے جہاں پر ہمیں بہت ساری شکست کا سامنا ہوا، نہ صرف شکست بلکہ ایسی شکست جو کہ ہمیں بہت چھوٹی ٹیمز کی جانب سے ہمارے سامنے آئیں، مطلب ہم آئرلینڈ سے ہارے، ہم یو ایس اے کی ٹیم سے ہارے، بہت ساری ایسی ٹیمز تھی جو ہمیں بالکل خستہ حال میں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہمارا کم بیک ہوا، اختتام پر سائم ایوب نے ہمیں بہت متاثر کیا، پلس محمد رضوان جو اس پاکستان ٹیم کے کپتان ہیں انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ینگ پلیئرز کو شامل کر کے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ آئی ہیں۔ اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے فیورٹ اسپورٹس اینالسٹ عمران سہیل صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ عمران صاحب، ایک تو یہ کہ آج ہماری میچنگ ہو گئی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ سال نیا شروع ہو رہا ہے اور آج آخری دن ہے 2024 کا، 31 تاریخ ہے، لیکن 31 تاریخ سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ سٹیڈیمز کی ڈیڈ لائن تھی اور سٹیڈیمز تو ابھی تک ڈیڈ لائن تو مطلب گزرنے والی ہے، تو کیا صورتحال ہے سٹیڈیمز کی؟ دیکھیں میرے آپ نے چٹکلا چھوڑنا ہوتا ہے اور وہ آپ کو سٹارٹ میں مل گیا 31 دسمبر کے حوالے سے، تو بالکل ڈیڈ لائن تھی اور ہم نے یہاں بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا دس از ناٹ پاسبل، اتنا آسان نہیں ہے کہ یہ اتنا آرام سے چیزیں ہو جائیں۔ تو وہی بات ہوئی کہ 31 دسمبر تک گرے اسٹرکچر بھی مکمل ہونے کی کوئی پریس ریلیز نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اب ہم پروگرام کر رہے ہیں تو رات تک آ جائے کہ بھی گرے اسٹرکچر مکمل ہو گیا، تو آئی تھنک سو یہ بہت مشکل کام ہے، مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی کریڈٹ گوز ٹو محسن نقوی، چیئرمین پی سی بی، جنہوں نے بڑی کوشش کر کے کہتے ہیں نا کہ وہ کنارے تک لے آئے اب ناؤ کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کنارے سے وہ نیچے اتر پاتے ہیں لوگ یا نہیں اتر پاتے، یہاں پر لوگوں نے اندر جانا ہے، یہاں پر مختلف ہے تھوڑا۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ ہاتھی گزر گیا ہے ٹیل رہ گئی ہے، ادھر ٹیل گزر گئی ہے ہاتھی پڑا ہے، ابھی ہاتھی بھی پڑا ہے۔ دیکھیں ابھی ان سائڈ جو کام ہے فنیشنگ کا وہ بہت ٹف ہے اور پریشر اب بڑھے گا۔ پہلے والا تو چلے آپ کے دورے ہوتے رہے، آپ آتے رہے جاتے رہے، پر اب آپ کو وہاں پر منجی کہتے ہیں نا، پنجابی کی مثال ہے منجی ڈا کے بیٹھنا پڑے گا کہ بھائی اب دیکھیں کل کی ایک خبر ہے کہ پی سی بی کا جو اپنا آفیشیل سٹاف ہے اس کو بھی دفاتر خالی کروا لیے گئے ان سے، اور وہ سارے کے سارے شفٹ ہو گئے۔ ایک گھر جو پی سی بی نے لیا تھا، جو ہوٹل ایک بن رہا ہے پی سی بی کا، اس کے ساتھ ایک گھر ہے 6 کنال کا، وہاں پر سب لوگ چلے گئے، اور جو وہاں پر گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کر حال دیکھا ہے، پورے جو لان ہے اس کے اندر ٹوٹا پھوٹا سامان سب پی سی بی کا اٹھا کے وہاں رکھا ہوا ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹھنا کہاں ہے، یہ صورتحال ہے، کیونکہ یہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بالکل خالی کروا دیے سارے کے سارے کمرے جو آلریڈی فار اینڈ پہ تھے، وہاں بھی لوگوں کو اٹھا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری اتنی دوڑیں لگنے کے بعد کیا منزل تک پہنچ پاتے ہیں۔ امید ہے کہ پہنچ جائیں گے، ہماری دعا بھی ہے پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہماری بڑی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے کہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ آپ کور کریں پاکستان کے اندر، تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ہم بہت تنقید کرتے ہیں، تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں اور بتاتے جو ہمیں پتہ ہے، جتنا ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم سورسز پہ نہیں جاتے، ہم اپنے ایکسپیرینس پہ بات کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں نے سما کے اس پلیٹ فارم پر بیٹھ کر زور کا جوڑ میں جتنی بھی باتیں کی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اس میں بہت ساری باتیں بہت حد تک ٹھیک ہوتی ہیں، کیونکہ جو سورس اکثر آپ کو خبر غلط بھی دے دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ان 2-3 مہینوں میں بہت الٹی سیدھی خبریں بھی چلائیں، لیکن یہ واحد جگہ تھی جہاں پر اتھینٹک بات ہوئی اور لوگوں نے اس پلیٹ فارم سے بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کی۔ سو 2024 کے اختتام پر میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ سما کا یہ پروگرام ڈیجیٹل پر جو زور کا جوڑ ہے، مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، مجھے بہت کچھ ایکسپریس کرنے کا موقع ملا اور لوگوں کو بہت نالج ملی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا اس سال کا آخری پروگرام تو ہوگا، لیکن امید ہے کہ آگے بھی سفر ایسے ہی اور اچھا چلتا رہے۔ بالکل، انشاءاللہ ہم بھی امید کرتے ہیں۔ اور ایک چیز میں دیکھ رہی تھی عمران کہ کیونکہ سال اینڈ ہو رہا ہے اور اس سے پہلے جتنے بھی سال گزرے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو 1970 کے بعد سے 1970s کا جو ایرا تھا جب پاکستان انڈیا کا میچز جو ہیں وہ شروع ہوئے ہیں، او ڈی آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نا نمبر آف میچز جو ہیں وہ پاکستان کے زیادہ ہیں، جو وننگ میچز ہیں، اور انڈیا کے کم ہیں۔ لیکن آج جو انڈیا کی ٹیم، مطلب یہ آسٹریلیا ٹور سے پہلے تک کی جو انڈیا کی ٹیم ہے اس کے بارے میں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ ٹیم ہار بھی سکتی ہے، اور پاکستان نے اپنا جو ایک مورال ابھی سیٹ کیا ہے او ڈی آئی کے اندر وہ بھی بہت شاندار ہے۔ تو اگر ہم پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم اس بار کہ او ڈی آئی جو شارجہ میں ہونے والا ہے، دبئی کے اندر، پروبیبلی شارجہ کے اندر جو ہے وہ ہوگا، ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ دبئی کے اندر جو میچ ہوگا پاکستان اور انڈیا کا، اس میں وننگ جو اسٹریٹجی ہے وہ بہترین انداز میں کون نبھا سکے گا؟
دیکھیں انڈیا کے پاس اپنے مہرے موجود ہیں. انڈیا کی جو ٹیم ہے وہ ان کے پاس پتہ ہے کہ انہوں نے فائنل 15 کون سے کھلانے ہیں اور وہ کن لوگوں 20 لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں, ریزروز کے ساتھ بھی. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی ایسا بندہ, تجزیہ نگار, کوئی ایسا جرنلسٹ, کوئی ایسا کرکٹ بورڈ کا عہدیدار, کوئی سلیکٹر, کوئی کوچ یہ بتا دے کہ ان کے 20 کون سے ہیں. اچھا ایکسپیکٹڈ تو ہر کوئی بتا سکتا ہے مگر تکے سب لگا سکتے ہیں. یہ ایکسپیکٹڈ بھی نہیں, یہ تکے سب لگا سکتے ہیں. ایونچولی کچھ بھی ہو جاتا ہے. پاکستان نے پچھلے 70 سال کی تاریخ اٹھا لے, سب سے جو کنسسٹنٹ چیز رہی ہے وہ انپریڈکٹیبل رہا ہے لفظ. یس, ہم نے جیت کو تسلسل نہیں بنایا, ہم نے لوگوں کو ابہام میں ڈالے رکھا, یار جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے. یہی تھا کہ یار یہ جیت بھی سکتے ہیں یہ ہار بھی سکتے ہیں. آئرلینڈ سے سفر شروع ہوا ہمارا ہارنے کا 2024 کا, ہم آئرلینڈ سے ہارے. وہ سفر ایسا شروع ہوا کہ ہم چیمپئنز ورلڈ کپ کے اندر بھی ہارے, کتنے بڑے بڑے ایونٹ ہم نے ہارے. ہم نے ایون کوئی ویمن کا ایونٹ تک نہیں جیتا, ایشیا کا ایونٹ تک نہیں جیتا. کر رہے ہیں اب آئرلینڈ تو بہت بات کی بات ہے, ہم نیوزی لینڈ کی تیسرے درجے کی ٹیم سے ہارے ہیں, ہم امریکہ سے ہار گئے, یو ایس اے کی ٹیم سے, نئی ٹیم سے ہار گئے. سب کچھ چھوڑ دیں, ہم نے تو وہ کر کے دکھایا جو دنیا کوئی نہیں کر کے دکھا سکتی تھی. ہم نے بڑے کارنامے کیے. تو امید اب یہی ہے کہ آئندہ آنے والا سال چڑھے اور یہ جو لفظ ہے نا انپریڈکٹیبل والا, اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. دیکھیں یہ جان تب تک نہیں چھوٹ سکتی ہے عمران صاحب جب تک ہمیں کلیئرٹی نہیں ہو جائے گی کہ جو قابل لوگ ہیں انہوں نے آنا ہی آنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں یہ بولوں کہ میرے مطابق ساجد خان شوڈ بی ان دا ٹیم, فخر زمان شوڈ بی ان دا ٹیم, اف آئی سے کہ اگر آپ نے ینگسٹر کو لے کے جانا ہے فیصل اکرم سے لے کر سفیان مقیم دونوں میں سے کسی کو ہونا چاہیے. اگر میں اپنی ٹیم بتاتی ہوں کہ میرے لیے پرفارمرز تو یہ ہیں, اور آئی گیس کہ میری جو زبان ہے وہ تمام پبلک بھی یہی سوچتی ہوگی. فاسٹ بالر محمد علی بھی آپ کے پرفارمرز میں شامل ہیں. پتہ نہیں آپ کو محمد علی پر آج کل کیوں اتنی جو ہے وہ آپ کی فیور وہاں پر جاتی ہوئی ہے. نپی بالر ہے, میں تو اس لیے پسند نہیں, نپی تلی بالنگ صرف نہیں نا انف ہے ہمارے لیے. نپی تلی بالنگ اور بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر صحیح پلیٹ فارم پر جا کر جو پریشر انڈر پریشر ہو جاتے ہیں. ان پیچز کے اوپر میں آپ کو بتا دوں, کوئی اس آپ لوگوں سے رائے لے لیں, ان پیچز کے اوپر محمد علی بہت آؤٹ کرتے ہیں. ان پیچز کے اوپر کیونکہ جس طرح وہ اسکٹ کرتے ہیں بال کو, جتنے وہ نپی ہیں, آئی تھنک سو کہ یہ ہم نے مس کیا. اور دوسری بات, آپ نے ساجد خان والی بات کی, میں 100% آپ سے ایگری ہوں کہ دنیا اپنے ساتھ اسپنرز کو کیری کرتی ہے. ہم نعمان کو لے کے چلے گئے, ایون ہم نے ساجد خان کو کیری تو کرتے, جن کو شامل بھی نہیں کرنا ہم نے اگلے ٹیسٹ میں. اور آپ مجھے نہیں لگتا کہ ہاں وہ تو نہیں ہو سکتے. ایگزیکٹلی صحیح بات آپ, کیونکہ فاسٹ بالرز کے ساتھ ہی جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ کچھ رول دے دیے جائیں. میری یہ ریکویسٹ ہے عاقب جاوید سے کہ اپنے بالرز کو رولز دیں اور اپنے کپتان کو بھی کوئی رول دیں. اس کا بھی آخری ٹیسٹ میچ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں آج یہ دس از دا لاسٹ ٹیسٹ میچ شان مسعود. یہ جو حالات جا رہے ہیں نا, یہ چکن رول ہی دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی رول نہیں دے سکتے. عمران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹرائی نیشن سیریز بھی ہیں ہماری. یہ ساؤتھ افریقہ ٹیسٹ تو چلے میری پریڈکشن 1-1 کی تھی, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ واٹ ول ہیپن. لیکن یہ کہ ہماری جو ٹرائی نیشن سیریز ہیں وہ ملتان میں ہیں تینوں میچز, اور کہا یہ جا رہا تھا کہ پرابلی ٹرائی نیشن سیریز ہوں گی تو وہ اسٹیڈیمس کا افتتاح وہیں سے ہو جائے گا, لیکن نہ کراچی میں نہ لاہور میں ہے. تو ملتان کے اندر جو ہے وہ ٹرائی نیشن سیریز ہونی ہے. یہ سیریز ہمارے لیے ساؤتھ افریقہ آلریڈی ہم ڈومینیٹ کر چکے ہیں, نیوزی لینڈ پر جو ہے وہ سوالیہ نشان ہوگا, اور نیوزی لینڈ ہمیں بتا دے گا کہ ایگزیکٹلی ہمیں نیوزی لینڈ میچ میں, یعنی ہمارا جو پہلا میچ ہے وہ ہمارا کیسا ہوگا. کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اس سے پہلے جتنی بھی سیریز کھیلی تھیں, میں اگر ساؤتھ افریقہ کی بھی بات کر لوں, اس میں انہوں نے اپنے نئے لڑکوں کو کھلایا تھا. بٹ اس دفعہ وہ اپنے نئے لڑکوں کے ساتھ نہیں آئیں گے, کیونکہ انہوں نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنی ہے. وہ انہی لوگوں کو ایکسپیرینس دیں گے جو ان کی فائنل 15 میں شامل ہوں گے. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے پاس 15 وہ اب ساؤتھ افریقہ ٹور والے آئیں گے, ان میں ان کے سینئر لوگ بھی آئیں گے, نوکیا وغیرہ وہ سب آئیں گے, رواڈا شواڈا سب کھیلیں گے. اور جب وہ آگے کھیلیں گے تو پتہ جائے گا کہ آپ کن کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو آپ کو بھی اپنی پوری اسٹرینتھ لانی پڑے گی کہ آپ کی پوری اسٹرینتھ کیا ہے. تو پتہ لگ جائے گا نا اسی سیریز میں, ٹرائی نیشن میں پتہ لگے گا کہ آپ کے 15 کیا ہے. دیکھیں اگر یہاں پر 15 کھلا کے بھی آپ نے چیمپئنز ٹرافی میں چینج کرنا ہے تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا. جن کو کرکٹ کی سمجھ ہے, جو کرکٹ کے پنڈت بنے پھرتے ہیں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہی ٹرائی نیشن سیریز ہے, یہی 15 ہیں آپ کے, اور یہی 15 میں آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ پہ فخر کو کھلانا ہے یا نہیں کھلانا, آپ نے ساجد خان کو ون ڈے میں لے کے آنا ہے یا نہیں لے کے آنا. میرا خیال ہے کہ ساجد اور فخر دونوں کی جگہ بننی چاہیے, کیونکہ آپ پاکستان میں کھیل رہے ہیں نا, تو پاکستان یا دبئی ایک ہی بات ہے پچز کے اندر. تو پھر بریک تو ٹرن تو کر سکتے ہیں آپ,
لیکن وہ الگ بات ہے کہ آئی سی سی یہاں پر مانیٹر ہوگا, وہ آپ کو بڑے بڑے پنکھے نہیں لگانے دے گا, آپ کو پچز جو ہے اپ ٹو دا مارک بنانی پڑیں گی, بنانی نہیں پڑیں گی بلکہ آئی سی سی خود مانیٹرنگ کر کے بنوائے گا. اس دفعہ آپ کا رول کوئی نہیں ہے, آپ ایز اے میزبان ہیں. باقی سارے کے سارے جو انتظامات ہیں, چاہے وہ گراؤنڈ کو لے لیں, آپ آؤٹ سائڈ دا براڈ کاسٹنگ کو لے لیں, اسٹیڈیم کے تمام انتظامات آئی سی سی نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے.